الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، اسلامک لا سیریز کے تحت ہم لا آف ڈائیورس کور کر رہے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے میتھڈس آف ڈائیورس یعنی طریقہ طلاق۔ دیکھتے ہیں میتھڈس آف طلاق یا میتھڈس آف ڈائیورس کتنے ہیں۔ اسلام فیورس دی وائف بینگ ٹریٹڈ ویل بائی ہر ہسبینڈ۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ اسلام شوہر کو حکم دیتا ہے کہ بیوی کے ساتھ احسن طریقے سے رہے۔ If matters come to the point of separation, then it should be done in a proper manner and in the most civilized way. The words used in the Quran are release her with kindness. اگر میاں بیوی کے بیچ معاملات اس قدر خراب ہو چکے ہوں کہ بات سپریشن تک پہنچ چکی ہو یعنی علیحدگی تک پہنچ چکی ہو، تب علیحدگی بہتر طریقے سے ہونی چاہیے، ایک سویلائزڈ مینر میں سویلائزڈ طریقے سے ہونی چاہیے، چونکہ قرآن کہتا ہے ریلیز ہر وتھ کائنڈنس، یعنی جب تک بیوی کے ساتھ رہیں احسن طریقے سے رہیں، اور اگر ریلیز بھی کرنا چاہیں اسے تو احسن طریقے سے کریں، یعنی بہتر طریقے سے کائنڈنس کے ساتھ اسے ریلیز کریں۔ Hence, based on the approach of Talaq, it has been categorized as the More Better Talaq, the Proper Talaq, the Heretical Talaq۔ یعنی طلاق دینے کے لیے جو اپروچ فالو کیا جاتا ہے اس کی بنیاد پر طلاق کے 3 طریقے ہیں۔ ایک ہے طلاق احسن جس کو مور بیٹر طلاق کہتے ہیں، دوسرا ہے طلاق حسن یعنی پراپر طلاق، اور تیسرا طریقہ ہے طلاق بدعی یعنی ہیریٹیکل طلاق۔ ان کی تفصیل ہم آگے دیکھیں گے۔ یہاں پر ہے طلاق دینے کی پہلی قسم جس کو دی مور پراپر طلاق کہہ رہے ہیں، اردو میں طلاق احسن۔ طلاق احسن is the one in which 3 talaqs are not pronounced simultaneously, instead only 1 talaq is declared and imposed۔ طلاق احسن میں کبھی بھی 3 طلاق ایک ساتھ نہیں دی جاتی ہیں بلکہ صرف ایک طلاق ڈکلیئر کی جاتی ہے اور امپوز یعنی لاگو کی جاتی ہے۔ This talaq should not be in the state of menstruation but should be in the state of purity. The purity should be without any marital intercourse۔ یعنی یہ طلاق اس وقت نہیں دی جاتی جب بیوی حائضہ ہو بلکہ اس وقت دی جاتی ہے جب بیوی طہر کی حالت میں ہو یعنی پاک حالت میں ہو اور شوہر نے اس سے صحبت نہ کی ہو۔ In this state, if the husband is willing to declare talaq, then he can pronounce talaq once and can leave his wife on her own till the probation ends۔ ایسی حالت میں اگر شوہر طلاق دینا چاہے تو وہ ایک طلاق پروناؤنس کر سکتا ہے اور اس کی بیوی کو اس کی حالت پر چھوڑ دے سکتا ہے یہاں تک کہ عدت کا وقت ختم ہو جائے۔ This approach is considered the best or more proper as the husband can reconcile with the wife during probation۔ اس طریقے کو، اس اپروچ کو سب سے بیسٹ یعنی احسن اس لیے مانا جاتا ہے چونکہ ایک طلاق دینے کے بعد شوہر عدت کے دنوں میں بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ Even after probation, he can reconcile with her through a new marriage without legalizing her۔ اگر عدت کے دن گزر بھی چکے ہوں تب بھی شوہر ایک نئے نکاح کے ساتھ اپنی بیوی سے ریکنسائل کر سکتا ہے، حلالہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ Further, the probation is not prolonged and there will be satisfaction that woman is not pregnant۔ اس طریقے سے ایک اور فائدہ یہ ہے کہ عدت زیادہ طویل نہیں ہوتی اور اس بات کا بھی اطمینان ہوتا ہے کہ بیوی پریگننٹ نہیں ہے، چونکہ طلاق حیض کے اختتام کے بعد حالت طہر میں دی گئی بیوی سے صحبت کیے بغیر۔ For this reason, talaq on a woman with whom there was never any marital intercourse during menstruation is also considered as the more proper talaq۔ اسی وجہ سے اگر طلاق ایک ایسی عورت کو دی جائے جس سے کوئی صحبت نہیں ہوئی لیکن اگر وہ حائضہ ہو تب بھی اس طلاق کو طلاق احسن ہی کہتے ہیں۔ طلاق کا دوسرا طریقہ ہے طلاق حسن یعنی دی پراپر طلاق۔ طلاق حسن is the one when the marital intercourse has been there۔ طلاق حسن ایسی طلاق کو کہتے ہیں جس میں شوہر اور بیوی کے بیچ ازواجی تعلقات قائم ہو چکے ہوں۔ If she is mature at the age of menstruation, then the husband can pronounce talaq when she is in the state of purity and once on every new state of purity for 3 times altogether۔ اگر بیوی بالغ ہو تب شوہر طلاق پروناؤنس کر سکتا ہے جبکہ بیوی طہر میں ہو یعنی پاک حالت میں ہو، اور اس طرح سے ہر مہینہ بیوی کی حالت طہر میں وہ طلاق پروناؤنس کر سکتا ہے۔
In this case, it is a must that talaq is declared in the state of purity without any intercourse after menstruation. اس طریقے طلاق میں ضروری ہے کہ menstruation cycle کے بعد بیوی طہر کی حالت میں ہو، پاک حالت میں ہو اور شوہر اس سے صحبت نہ کیا ہو. If she is tender, that is below the age of menstruation, or old, that is above the age of menstruation, or does not menstruate due to some medical reason, then talaq can be pronounced once in a month for 3 consecutive months altogether. اگر بیوی نابالغ ہو یا ضعیف ہو یا اس کو پیریڈز نہ آتے ہوں کسی میڈیکل ریزن سے، تو ان تینوں حالتوں میں مہینے میں ایک بار شوہر طلاق پروناؤنس کر سکتا ہے. اس طرح سے 3 متواتر مہینوں میں وہ طلاق پروناؤنس کرے گا. This approach is better than pronouncing 3 talaq simultaneously, as the husband is getting a chance to rethink and reconcile with the wife. طلاق حسن کا جو طریقہ ہے یہ بہتر مانا جاتا ہے بنسبت 3 طلاق ساتھ دے دینے کے، چونکہ یہاں پر شوہر کو 2 طلاقوں کے بیچ 1 مہینے کا وقت مل رہا ہے تاکہ وہ اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کرے اور اگر ممکن ہو تو بیوی سے رجوع کر لے. This approach of talaq is also against sunnah and an invented approach, as the usage of talaq more than once is unnecessary. یہ طریقہ طلاق بھی سنت کے خلاف ہے، ایک بدعت ہے، چونکہ طلاق کا استعمال ایک سے زیادہ مرتبہ غیر ضروری ہے. Unnecessary talaq is condemned and disliked. غیر ضروری طلاق دینا مذموم ہے اور ناپسندیدہ ہے. So this method is comparatively better than uttering 3 talaq simultaneously. حالانکہ یہ طریقہ بھی مناسب نہیں ہے، لیکن 3 طلاقوں کو ایک ساتھ اٹر کرنے سے بہتر مانا جاتا ہے. طلاق کا تیسرا طریقہ ہے the heretical talaq، جس کو طلاق-e-Biddai کہتے ہیں. لفظ بدعی سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ نیولی انٹروڈیوسڈ ہے، ان آرتھوڈاکس ہے. The heretical, that is newly introduced or unorthodox talaq, is the one in which talaq is uttered twice or thrice simultaneously. یعنی طلاق-e-Biddai ایسے طلاق کو کہتے ہیں جس میں طلاق 2 یا 3 مرتبہ دے دی گئی ہو spontaneously، یعنی بیک وقت، in a single sitting، چاہے ایک مجلس میں ہو، in the same state of purity, the duration between 2 menstruation without intercourse، یا چاہے حالات طہر میں یہ طلاقیں دی گئی ہوں جو کہ 2 menstruations کے بیچ ہے، چاہے شوہر نے بیوی سے صحبت نہ کی ہو، یا in the state of purity، that is the duration between 2 menstruations without intercourse، یعنی ایسی حالت طہر جو 2 menstruations کے بیچ ہے لیکن شوہر نے بیوی سے صحبت کی ہے. All these methods are extremely wrong and are considered sin. یعنی چاہے تینوں کیسز میں سے کوئی بھی کیس ہو، کوئی بھی سچویشن ہو، یہ میتھڈ ایکسٹریملی رانگ سمجھا گیا ہے اور ایک گناہ تصور ہوتا ہے. Following such methods is totally unlawful and refraining from such methods is a must. اس طرح کے طریقے اپنانا unlawful ہے، غیر قانونی ہے، ان طریقوں سے بچنا ضروری ہے. But if such an approach is used, talaq gets enforced. لیکن اگر کوئی شخص پھر بھی ایسے طریقوں کو استعمال کرتا ہے تو طلاق لاگو ہو جاتی ہے. حالانکہ طریقے کا استعمال unlawful ہے، جرم ہے، گناہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.